الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے اس سلسلے دروس میں آج کے درس کا عنوان ہوگا 70 قراء صحابہ کا قتل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب سے جنگ احد سے فارغ ہوئے تھے تب سے کفار اور مشرکین الگ الگ طریقے سے مسلمانوں کو نقصان پہنچا رہے تھے. جنگ تو ختم ہو گئی تھی جو ایک میدان میں لڑی گئی. اب اس کے بعد کفار نے یہ سوچا کہ جنگ کے میدان میں صحیح فیصلہ نہیں ہو پا رہا ہے تو اس کے لیے کوئی دوسرا طریقہ اپنانا چاہیے، اور وہ طریقہ تھا کہ مسلمانوں کو دھوکہ دے کر قتل کرنا، اور یہ دھوکہ اسلام کے نام پر ہوگا. اسلام لانے کا بہانہ بنایا جائے یا اسلام کی دعوت کا بہانہ بنایا جائے، اور کسی طرح سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو مجبور پا کر انہیں قتل کر دیا جائے. اس لیے جنگ احد سن 3 ہجری میں ہوئی تھی. جب 4 ہجری شروع ہوتی ہے تو اس وقت سے مسلسل الگ الگ حادثے پیش آتے ہیں. 4 ہجری کا پہلا مہینہ جب محرم شروع ہوا تو ماہ محرم میں 2 مرتبہ کبھی بنو سعد نے، بنو اسد نے، اور کبھی خالد بن سفیان الحذلی نے الگ الگ علاقے سے اپنے چند ساتھیوں کو جمع کر کے مدینے پر حملہ کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ ناکام ہو گئے. اب مدینے کے پاس جانا، مدینے میں جا کر مسلمانوں پر حملہ کرنا، ظاہر سی بات ہے حملہ کر کے بھاگنا بھی تو ہے، اور جب وہاں سے بھاگیں گے تو ہو سکتا ہے راستے میں پھر پکڑے جائیں، مارے جائیں. تو اس کے لیے کفار نے ایک نیا طریقہ یہ اپنایا جو اس ماہ محرم کے بعد ماہ سفر میں شروع ہوا، اور یہ اس طرح کے حادثے یہ پہلی مرتبہ ہو رہے تھے. وہ طریقہ یہ تھا کہ مدینہ منورہ آتے تھے اور آ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرتے اور ان سے کہتے کہ ہمارے علاقے میں کچھ لوگ مسلمان ہونا چاہتے ہیں، کچھ لوگ اسلام کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں، آپ ہمارے پاس اپنے ساتھیوں کو بھیجیے. تو ماہ سفر کی ابتدا میں اپنے مقام رجی کی طرف 10 صحابہ کو بھیجا تھا، اور وہاں بنو لحیان نے ان 10 صحابہ کو گھیر کر قتل کر دیا. انہی میں خبیب بن عدی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تھے، جنہیں قیدی بنا کر بعد میں مکہ میں لے جا کر پھانسی پر چڑھایا گیا تھا. پھر دوسری مرتبہ اسی مہینے میں ماہ سفر میں ابو البراء عامر بن مالک، یہ شخص مدینہ منورہ میں حاضر ہوتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ان کی ملاقات ہوتی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی دعوت دی. اس نے اسلام قبول نہیں کیا اور انکار بھی نہیں کیا، لیکن ساتھ میں اس بات کا مطالبہ کر دیا کہ آپ ہمارے علاقے میں کچھ لوگوں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے بھیج دیجئے. ایک ہی مہینے کا ہی دوسرا واقعہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے کہنے پر 70 صحابہ کو بھیجا.
اور یہ 70 صحابہ میں سے تقریباً وہ لوگ تھے جو قراء تھے، قرآن کے بہترین قاری، حفاظ کرام، جو قرآن کے حافظ بھی تھے، قرآن پڑھتے اور پڑھاتے تھے۔ ان کا مشغلہ ہی یہی تھا، کام کرتے اور قرآن پڑھانا اور پڑھنا، یہی کام میں مشغول رہتے۔ ایسے 70 صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم کو آپ نے ان کے پاس بھیجا۔ جب یہ لوگ بئر معونہ نامی ایک جگہ پر پہنچے ہیں، معونہ نامی ایک کنواں ہے، اس کنویں کے پاس جب پہنچے تھے جو مدینہ سے مکہ کے راستے میں ہے، اور جہاں اس سے پہلے 10 صحابہ کو بھیجا گیا تھا، اسی کے قریب قریب بھی 70 صحابہ جا رہے ہیں۔ وہاں پہنچنے کے بعد وہاں کے جو سردار تھے، وہ سردار کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دعوتی خط بھیجا گیا۔ اسلام کی دعوت پر مشتمل عامر بن طفیل نامی ایک شخص تھا وہاں کا ذمہ دار، اس سردار، اس کے پاس یہ خط بھیجا گیا۔ جب اسے پتا چلا کہ یہ مدینہ سے محمد بن عبداللہ کا خط ہے، اس نے اسے دیکھے اور پڑھے بغیر پھاڑنے کا حکم دے دیا، کہا کہ یہ خط ہم نہیں پڑھیں گے۔ اور ساتھ میں جو شخص خط لے کر آئے تھے، جن کا نام حرام بن ملحان رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا، جو اس سردار کو خط دینے کے لیے گئے ہوئے تھے، اس نے وہاں کے درباریوں کو اشارہ کر دیا کہ اس کو قتل کر دو۔ کسی نے زور سے ایسے خنجر پیٹ میں ماری کہ وہ خنجر آر پار ہو گیا، وہیں پر ان کی شہادت ہو گئی۔ اور ساتھ ہی جب اسے یہ پتا چلا کہ یہ آدمی اکیلا نہیں ہے، ان کے ساتھ اور لوگ بھی آئے ہوئے ہیں مدینہ سے، تو آپ نے دوسرے لوگوں کو جمع کرنے کی کوشش کی تاکہ کسی طرح سے وہ جتنے آئے ہوئے ہیں سب کو گھیر کر مار دیا جائے۔ تو آخر میں وہاں پر قبیلہ عسیہ، قبیلہ رعل اور قبیلہ ذکوان، 3 قبیلے کے لوگوں نے عامر بن طفیل جو سردار تھا اس کی بات پر لبیک کہا اور کہا کہ ٹھیک ہے، اس کام کے لیے ہم تیار ہیں۔ اب جو شخص مدینہ میں آیا تھا، جس نے کہا تھا کہ آپ ہمارے پاس صحابہ کو بھیجیے دین سکھانے کے لیے، ابو برا عامر بن مالک، نبی نے ان سے کہا تھا کہ مجھے ڈر لگتا ہے تمہارے علاقے میں لوگوں کو بھیجنے پر، جو مدینہ سے مشرق کی جانب نجد کے علاقے میں تھا۔ تو اس نے کہا تھا میں ذمہ دار ہوں، اس کا میں ذمہ دار رہوں گا، کوئی ان کو تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کوئی انہیں پریشان نہیں کر سکتا۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس شخص نے وہاں پر مدد کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لوگوں نے بھی یہ عامر بن طفیل جو سردار تھا اس کا ساتھ نہیں دیا مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے۔ لیکن دوسرے لوگ، دوسرے قبیلے کے لوگ، قبیلہ عسیہ، قبیلہ رعل اور قبیلہ ذکوان، یہ 3 قبیلے کے لوگوں نے مکمل تیاری کر لی اور پھر وہ 70 صحابہ کو گھیر لیا، اور اس طرح سے پھر ان دونوں کے درمیان آپس میں جنگ ہوئی، جن میں سے 68 صحابہ کو قتل کر دیا گیا۔ صرف 2 صحابہ باقی رہ گئے تھے، 2 صحابہ زندہ باقی رہے، ایک زخمی ہو گئے تھے اور ایک مکمل طور پر محفوظ رہے۔ اس طرح سے ایک بڑا حادثہ جنگ احد کے اندر 70 صحابہ شہید ہوئے تھے۔ وہ تو جنگ تھی، باقاعدہ میدان میں لڑی گئی تھی، یہ کوئی ایسی خاص جنگ نہیں تھی، یہ تو دعات اور قراء حضرات جو دین کی تعلیم دینے والے تھے وہ افراد آئے ہوئے تھے، لیکن یہاں کے لوگوں نے اس طرح سے دھوکہ دیا اور تقریباً 68 صحابہ کو قتل کر دیا۔ ان میں سے ایک صحابی جن کا نام عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اب یہ جب مدینہ کی طرف جانے لگے
تاکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس واقعے کی خبر دی جائے۔ اب جاتے جاتے راستے میں ان کی دو لوگوں سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ان سے پوچھا کون ہیں آپ لوگ؟ تو انہوں نے کہا ہم بنو عامر کے ہیں، یعنی جو سردار تھا، جس سردار نے صحابہ کو قتل کروایا تھا، اسی کے قبیلے کے یہ دو لوگ تھے۔ ایک درخت کے نیچے ان کی ملاقات ہوتی ہے، وہاں وہ آرام کرتے ہیں، اور عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالی عنہ ان کے سونے کا انتظار کرتے ہیں۔ جب انہیں نیند لگ جاتی ہے تو ان دونوں کو قتل کر دیتے ہیں۔ پھر یہ عمرو بن امیہ الزمری رضی اللہ تعالی عنہ اس طرح سے جب مدینہ پہنچے ہیں تو مدینہ پہنچنے کے بعد انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دونوں واقعات کی خبر دی۔ ایک وہ واقعہ جو صحابہ کے ساتھ پیش آیا تھا کہ 68 صحابہ اس میں قتل کر دیے گئے، شہید ہو گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا افسوس ہوا، اتنا بڑا حادثہ، اور اس سے چند دنوں پہلے وہ 10 صحابہ کو قتل کر دیا گیا تھا۔ بعض مورخین نے لکھا ہے کہ وہ 10 اور یہ 68، ان دونوں کی خبر مدینہ میں ایک ہی دن پہنچی ہے، چونکہ دونوں واقعات مدینہ سے مکہ کے درمیان قریب قریب کے تھے، اور ان کی خبر یہاں پر ایک ہی ساتھ پہنچی تھی، ایک ہی دن میں دونوں کی خبریں پہنچی ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت غمزدہ ہوئے، اس لیے کہ وہ قراء حضرات تھے، حافظ قرآن تھے، اور ایک بڑا حادثہ تھا۔ اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ابھی تک کسی بھی جنگ میں قتل نہیں کیے گئے تھے۔ اور دوسرا وہ واقعہ جو عمرو بن امیہ زمری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ انہوں نے درخت کے نیچے 2 لوگوں کو قتل کیا تھا، وہ بھی سنا دیا کہ اسی قوم کے 2 لوگ مجھے راستے میں ملے، میں نے ان کا صفایا کر دیا۔ نبی نے فرمایا کون تھے وہ؟ کہا فلاں فلاں تھے اس طرح کے۔ کہا آپ نے انہیں کیوں قتل کر دیا؟ وہ تو میرے پاس سے ضمانت لے کر گئے تھے، ہم نے انہیں امن دیا ہوا تھا، انہیں قتل نہیں کیا جا سکتا تھا، آپ نے غلطی کی انہیں قتل کر کے۔ اس قوم کے ہیں تو کیا ہوا؟ جو مجرم ہوتا ہے وہی مجرم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں واقعات کے رد عمل میں ایک کام تو یہ کیا کہ جو صحابہ وہاں شہید ہوئے تھے، جن لوگوں نے یہ حرکت کی تھی، قبیلہ عصیہ، قبیلہ رعل اور قبیلہ ذکوان، یہ 3 قبیلے تھے جنہوں نے یہ بئر معونہ میں اتنی بڑی تعداد میں صحابہ کو شہید کیا تھا۔ اور اس سے پہلے کا جو واقعہ تھا جس میں 10 صحابہ کو آپ نے بھیجا تھا، اس میں قبیلہ عزل اور قبیلہ قارہ، یہ 2 قبیلے، 3 اور یہ 2، 5 قبیلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلسل 1 مہینے تک، بعض روایتوں کے مطابق فجر کی نماز میں قنوت نازلہ پڑھ کر ان پر بد دعائیں فرمائی۔ ان قبائل کا نام لے لے کر آپ بد دعا کر رہے تھے۔ فجر کی نماز میں دوسری رکعت میں جب سورہ فاتحہ سورہ پڑھتے تھے اور رکوع کرتے، رکوع کے بعد کھڑے ہونے کے بعد ہاتھ اٹھا کر آپ بلند آواز سے یہ 5 قبیلوں کے خلاف بد دعا کرتے تھے۔ پیچھے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بلند آواز سے آمین آمین کہتے تھے۔ 1 مہینے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روک دیا، آپ رک گئے۔ مسلسل 1 مہینے تک آپ نے ان پر بد دعائیں فرمائی، چلے کہ اتنا بڑا حادثہ تھا۔ اور دوسرا جو واقعہ تھا اس کے رد عمل میں آپ نے مدینے والوں سے کہا کہ اب وہ 2 مقتول جو تھے، جن 2 لوگوں کو قتل کیا گیا تھا، ان کی ہمیں دیت دینی پڑے گی۔ حالانکہ وہ کافر تھے اور وہ ظالم قوم سے ان کا تعلق تھا۔ آپ نے فرمایا ان کی ہم دیت دیں گے، یہ غلطی سے قتل کر دیے گئے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ والوں سے اور یہودیوں سے، ہم نے بالکل سیرت کے شروع میں جب مدینے کے واقعات، جب مدینے کی جانب ہجرت کے واقعات ہم بتا رہے تھے، اس وقت ہم نے یہ بتایا تھا کہ جب آپ مدینہ آئے
تو آپ نے یہاں یہودیوں سے امن کے معاہدے کیے ہوئے تھے. یہودیوں سے اس طرح کے معاہدے تھے کہ آپ پر اگر کوئی حملہ کرے گا تو ہم آپ کی مدد کریں گے، اگر ہم پر کوئی حملہ کرے گا تو آپ ہماری مدد کرو گے. ہم اور آپ آپس میں کبھی ایک دوسرے کے خلاف جنگ نہیں کریں گے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں یہودیوں سے یہ معاہدے کیے تھے. اور اس طرح سے اگر دیت بھی دینی ہو، اگر آپ میں سے کسی نے کسی کا قتل کر دیا اور اس کی دیت ادا کرنی ہو تو ہم سب مل کر اس کی دیت ادا کریں گے. ہمارے کسی آدمی نے اگر کسی کو قتل کر دیا، اس کی دیت دینی ہو تو ہم دونوں مل کر اس کی دیت ادا کریں گے. اس معاہدے کے تحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے والوں سے بھی اور مدینے کے قریب میں جو یہودی رہتے تھے ان لوگوں سے بھی دیت کا مطالبہ کیا. دیت میں جو اونٹ دیے جاتے تھے اب وہ اونٹ جمع کرنا تھا، 2 لوگوں کی دیت ادا کرنی تھی. تو آپ نے مدینے سے بھی جمع کیا اور یہودیوں کے پاس بھی آپ جمع کرنے کے لیے گئے تھے، جس کے نتیجے میں ایک دوسرا واقعہ پیش آیا جس کا تذکرہ انشاءاللہ کل کے درس میں ہوگا. تو اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہجرت کا جو 4تھا سال تھا وہ آپ کے لیے بڑا کٹھن سال گزرا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر لوگوں نے اس طرح سے اسلام کا اظہار کر کے اسلام کی مدد کے لیے، اسلام کے تبلیغ کے لیے ایسی باتیں کہی، اور پھر یہاں سے مسلمانوں کو بھیجا گیا اور وہاں لوگوں نے لے جا کر قتل کر دیا. اس سے ایک چیز یہ سمجھ میں آتی ہے کہ ہمیشہ مبلغین کی حفاظت بھی ہونی چاہیے، اور یہ بھی طے ہے کہ اسلام کی دعوت دینے والے، اسلام کا کام کرنے والے، تبلیغ کرنے والے، وہ یہ نہ سمجھیں کہ میں تو اسلام کی دعوت دے رہا تھا، مجھے کیوں نقصان بھی پہنچا دے، مجھے سرکار کیوں نقصان پہنچائے، مجھے عوام کیوں نقصان پہنچائے، مجھے پولیس کیوں نقصان پہنچائے، مجھے قوم کیوں نقصان پہنچائے. آپ تبلیغ کر رہے ہو تو نقصان نہیں پہنچے گا ایسا نہیں ہے. آپ داعی ہو، مبلغ ہو، اسلام کی دعوت دے رہے ہو، لوگوں کو جہنم سے نکال کر جنت کی طرف لے جانا چاہتے ہو، خیر کی باتیں بولتے ہو، حق بولتے ہو، سچ بولتے ہو، اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا اور لوگ آپ کو پریشان نہیں کریں گے. کبھی کبھار لوگ کہتے ہیں نا، ہم نے تو حق بولا ہے پھر ہمارے پیچھے کیوں، ہم تو سچ بولنے والے ہیں پھر ہمارے دشمن کیوں، ہم تو خیر کی تعلیم دینے والے تھے لوگ ہمارے خلاف کیوں کھڑے ہو گئے، ہم تو توحید کی دعوت دینے والے ہیں لوگ ہمارے دشمن کیوں ہیں. کبھی کبھار لوگوں کے ذہنوں میں سوالات آتے ہیں. تو یہاں اس واقعے سے ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے، ایسا بھی ہو سکتا ہے. یہ آزمائش ہے. آپ خیر کا کام کرو گے اور خیر کے کام میں تکلیف نہیں ہوگی ایسا نہیں ہے. شر کا کام کرتے کرتے وہاں اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہیں گے وہ عذاب ہے. خیر کا کام کرتے کرتے یہاں اگر تکلیف ہوتی ہے تو ہم کہیں گے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے آزمائش ہے، اور اس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف کر دے گا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو خیر کا کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس راستے میں آنے والی مصیبتوں پر صبر کرنے کی توفیق دے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.